بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے، تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائٹ پہ اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے. ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ آج ذرا فیکٹ اسٹریٹ کر دیں اور ان کو بھی یہ مشکل اور کمپلیکس وار، جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا. نیشنل لیڈرشپ نے سمت متعین کی اور اس کے گائیڈنس کے تحت جو ٹرائی سروس پلانس تھے ان کی کوآرڈینیشن انڈر دی گائیڈنس آف چیف آف ڈیفینس اسٹاف ناؤ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ طے کیے گئے، جس میں 4 اسپیسیفک پلانس اور سیف گارڈز وہ ان کا بالکل تعین کیا گیا. پی ایف کی تناظر میں کنسیڈرنگ کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے ایئر سینٹرک اپلیکیشن کی، تو چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت، ہی از دا ون ہو اسپیئر ہیڈڈ دی فارمولیشن اینڈ لیٹر فار اٹس ایگزیکیوشن آف پی ایف's آپریشنل رسپانس. امیجیٹلی ہمیں 2 کام کرنے تھے. ایک اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر اپنا امیجیٹلی ہمیں جو ہے وہ رکھنا تھا، اور الانگ سائڈ ہائیسٹ لیول آف الرٹ، جس میں فل اسپیکٹرم مانیٹرنگ، جس میں ہم اینیمی کی ہر کمیونیکیشن، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، فزیکل فٹ پرنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس سمت میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. کسی بھی ہوسٹائل انٹینٹ کو تھواٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ کاؤنٹر ایئر ڈیفینسو ایئر پوسچر اڈاپٹ کیا گیا تھرو کامبیٹ ایئر پیٹرولز، اسکرامبلز، اور جسے ہم کہتے ہیں ہمارے اے ڈبلیو ایئر کرافٹ آئیز ان دا اسکائی آل دا ٹائم. پی ایف نے اپنے جو نوول اینڈ پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان وار فیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس سے ان کو انٹیگریٹ کیا، آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا اس تیاری میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھا گیا کہ آئی ایف نے اگریسو ڈپلائمنٹس کی ہیں، کوئی 550 کے قریب ان کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ نے سارٹیز کی، ان کے کی ایسٹس اور اوفینسو ویپن سسٹمز ان کو فارورڈ بیسس آل اکراس انہوں نے ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ اپنے اس میں سے جو کی اینڈ کرٹیکل جو سسٹمز ہیں ان کو ذرا کنسیل کیا جائے. لیکن پی ایف واز مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری موو جو کچھ کہ دوسری طرف ہو رہی تھی. جو کنسیلمنٹ کا ایفرٹ تھا اس کو ہم نے ملٹیپل ایکسرسائزز کی ان آل دا سیکٹرز، اپنی ری ڈپلائمنٹس، ری کنفیگریشنز ٹو پاس دا میسج اکراس، اور اسی کے ساتھ ایک امبیڈڈ تھی انفارمیشن کیمپین جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اینیمی کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈسٹارٹ کیا جائے. انڈر دس پریشر ان کو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑا، اپنی فورس کمپوزیشن کو ری الائن کرنا پڑا، اینڈ دیر دے ہیڈ ٹو ریویل what we were looking for. On our sides اس سب کے اندر ہم نے اپنے پلان کو بھی کنسیل کرنا تھا. ہم نے نمبر آف پریپریٹری ایکسرسائزز کی. We were showing in north, consolidating in south. We were deploying in south while we were planning for north. تو یہ سب کچھ ساتھ چلا. الیکٹرانک ہم نے ڈسیپٹیو جو ہے وہ امیشنز دیں، اور انپریڈکٹیبل آپریشنز کے پریپریٹری ایکسرسائز کے وہ پیٹرن رکھے، اور ہم سمجھتے ہیں، اب ہمیں یقین ہے کہ اینیمی ریمین اوبلیویس آف آر پریپریشنز. اب آتے ہیں، جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے ہم نے ایک اسٹرانگ سیف گارڈ رکھا ہوا تھا، اور اینیمی کم از کم ہمارے بارڈرز کے قریب تک آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو اسی دوران 29 اپریل کو ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. 4 رفیل ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اور ہاٹ ویکٹرز پہ کشمیر ریجن میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ پی ایف کی اسٹرانگ ای ڈبلیو اسپیس اور سائبر کا ایک تھوڑا سا ان کو ایک ایپلیکیشن ہوئی، جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ امیجیٹلی ڈیٹا، لنکس، کمیونیکیشن اور گائیڈنس دے لاسٹ اٹ. اور اس کا امیجیٹ افیکٹ یہ تھا دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو مشن، اور انہوں نے ایمرجنسی ریکوری کی کلوزسٹ ایئر فیلڈ پہ جو کہ سری نگر میں تھا. اب اس کرٹیلڈ انوائرمنٹ میں کچھ
प्रोफेशनल कंक्लूजन हो जाने चाहिए थे और इट वाज इनफ फॉर आईएफ. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिसीजन मेकिंग और स्टेट के स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर में जिनको DGIS पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं. मैं आई विल नॉट गो देयर बट फॉर इट्स यू टू कंक्लूड. नेवरदलेस PF ने अपना जो डिफेंसिव पोस्चर था वो इस तरह से रखा कि आर एरियल सॉवरेंटी वाज इम्प्रेग्नेबल. हमने एग्रेसिव फ्लाइंग कंटिन्यू की, इंटेंस प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज अपनी जारी रखी ताकि हम एरियल सॉवरेंटी को बरकरार रखें. जब तक के लेट इन द नाइट बिटवीन 6th and 7th एनिमी रिजॉर्टेड कि एक अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, स्ट्रॉन्ग पैकेजेस बना के IF के फाइटर एयरक्राफ्ट के, और उनको मल्टीपल थ्रस्ट लाइन से ऑल अक्रॉस बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ किया जाए. और आपने बहुत बार देख चुके होंगे उसकी डिपिक्शन कि इतना मैसिव एफर्ट जब आपके बॉर्डर्स की तरफ आ रहा हो तो किस तरह का लगता है. बट यहाँ भी हमारे पास साइबर थी और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट. तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते. सो वी स्क्रैम्बल्ड आर J-10, GF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. उसके बाद जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कंटिन्यूड रहे, टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस. PF साइबर फोर्स ऑल्सो टारगेटेड इंडियन डेटा सेंटर्स, अफेक्टिंग देयर डिजिटल स्पेस. की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने के इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया. इसको इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट किया हमारे EW ऑपरेशंस ने, जो उनके इन एयर एसेट्स थे और जो सर्वेलेंस ग्रिड्स थे, कम्युनिकेशन नोड्स थे, उनको इफेक्ट किया, डेटा लिंक्स उनको स्वीरली कटेल किया. और उसके दौरान IF had to fall back onto satellite communication options. But वहीं पर ही in sync as the operations were unfolding, PF स्पेस फोर्स जो थी उसने उनके जो सैटेलाइट लिंक से उनको स्कटल किया और उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर दिया. तो व्हाट वी सी एट द एंड कि एक लार्ज फोर्स कटेल्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, और अब वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ BVR फाइट, जो कि एक मल्टी डोमेन इंटरप्ले ने उसका प्रिल्यूड ऑलरेडी दे दिया है. और IF अपनी सलाहियत खो चुकी है नेटवर्क्ड और इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे अपने आप को अप्लाई करने की. वी वर आउटनंबर्ड. अब जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफा था एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स BVR वर्सेस BVR सिनेरियो में एक फाइट होती है, और उसमें IF could not intrude into our airspace. ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कटेल कर दिया था. एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए. इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन. और जो कुछ हुआ, that was a great surprise for the enemy, and they will remember throughout their life. Air Chief Marshal Sidhu immediately ordered a switch, और एक seamless transformation में PF का जो defensive posture था, it was in seconds converted into an offensive posture. जो killers, designated killers थे embedded into PF's packages, they started targeting उनके जो top line fighters थे. और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 Rafales, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो. जी ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 4 Rafale, 1 Su-30, 1 MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है. इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड, और उनमें से कुछ दे स्टिल रिमेन इररिकवरेबल. That is in addition.
So I want to highlight, یہ آپ نے ایک orchestration دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو massive offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. آن 10th May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جب کہ سائبر انسنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, کی آپریشنل انفراسٹرکچر آف اسٹرانگ ملٹری ریلیونس, برہموس سائٹس, critical command and control centers, including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ shocking for the adversary. And alhamdulillah, Marka Haq had established one thing which is very near to our heart: prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. Marka Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی تھی. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجیے گا اور ایویلویٹ کر لیجیے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از اے ڈیویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے. And obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہے. So we went for smart inductions of war winning capabilities, اور نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو ماسٹر کرنے پہ, اینڈ فائنلی ان کو انٹیگریٹ اینڈ آپریشنلائز کرنا ہوم گرون کل چین میں. دیٹ واز دی فوکس دیٹ ہی فالوڈ. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب ٹوڈے وی چیریش دس سکسیس ود ہیوملٹی. ہمارے ہیڈس اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں, بٹ ہم
ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے, اور نیکسٹ وار سملر آپشنس پہ نہیں ہوگی. اس لیے with passion and focus, Chief of the Air Staff is preparing PF of future. With leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. With the next step, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF کی جو کیپیبلٹی ہیں اکراس اسپیس, EW, cyber and US, they have been substantially enhanced over the past year. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک ایکسلریٹڈ انسٹیٹیوشنل ماڈرنائزیشن that has gone on since May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities, یہ بھی آپریشنلائز ہو چکا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفense سسٹمس ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفense اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. Our pursuit for excellence is continued, اور جو ہمارا ریزالو ہے ٹو اپ ہولڈ دس ایریل ساورینٹی, اٹ از اے کانسٹنٹ. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation.